بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی تربیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن اور جوانی میں بھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت کے مقام پر بھی فائز نہیں کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کے زمانے میں بھی ہمیشہ شرک سے بچتے رہے۔ ایک دفعہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ وہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا تھا۔ جو جانور ذبح کیا گیا تھا وہ کسی بت کے نام پر ذبح کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو کھانے سے انکار فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی بت پرستی کی برائی شروع کر دی تھی، اور جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا ان کو بھی بت پرستی سے منع فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس وقت مکہ مکرمہ بت پرستی کا بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ امتیاز تھا اور یہ اعزاز تھا کہ اس وقت بت قدا کے وہ متولی اور کلید بردار تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ دوسری جاہلیت کی رسموں میں بھی کبھی شرکت نہیں کی۔ قریشی لوگ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو ہر بات میں دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ اور ممتاز رکھنا چاہتے تھے، انہوں نے یہ اصول مقرر کر دیا تھا کہ حج کے دنوں میں قریش والوں کے لیے عرفات کے میدان میں جانا ضروری نہیں ہے، اور یہ بات بھی کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے وہ قریش والوں کا لباس اختیار کریں گے، ورنہ ان کو خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کرنا پڑے گا۔ تو باہر سے آنے والوں کے پاس قریشیوں جیسا لباس نہیں تھا، اس وجہ سے خانہ کعبہ کے ننگے طواف کرنے کا عام رواج ہو گیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رسومات میں، ان تمام باتوں میں کبھی بھی اپنے خاندان والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ عرب میں افسانہ گوئی، قصے کہانیاں سنانے کا عام رواج تھا۔ راتوں کو لوگ تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر کسی ایک مقام میں جمع ہو جاتے۔ ایک شخص جس کو اس فن میں، اس قصہ کہانی کے سنانے میں، افسانہ گوئی میں کمال حاصل ہوتا تھا، وہ داستان شروع کرتا۔ لوگ بڑے ذوق و شوق سے پوری رات یہ افسانہ گوئی سنتے۔ بچپن میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونا چاہا تھا، لیکن اتفاق سے راستے میں شادی کا کوئی الگ پروگرام تھا۔ دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی کے پروگرام میں کھڑے ہو گئے، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ جب اٹھے تو صبح ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ اور بھی ایسا ہی اتفاق ہوا۔ اس دن بھی یہی اتفاق پیش آیا۔ 40 برس کی مدت میں صرف 2 دفعہ اس قسم کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ان برے مشاغل سے بہت بلند تھی۔ انسانیت کی صبح صادق اور بعثت مبارک۔ بعثت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں خلوت گزینی، تنہائی پسندی کی عادت بڑھتی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پانی اور ستو لے کر شہر سے کئی کوس پرے سنسان جگہ کوہ ہرا کے ایک غار میں جا بیٹھتے تھے۔ وہاں عبادت کیا کرتے۔ اس عبادت میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر بھی کرتے۔ جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر نہ آیا کرتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب ایسے سچے ہوتے تھے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب میں دیکھ لیا کرتے دن میں ویسا ہی ظاہر ہو جاتا۔ ایک دن جب کہ آپ حسب معمول غار ہرا میں تھے کہ ایک فرشتہ نظر آیا۔ اس نے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زور سے دبوچا، اتنی زور سے بینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری طاقت اور قوت ختم ہو گئی۔
پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے آپ کو پوری طاقت سے دبوچا، پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر پوری قوت کے ساتھ دبوچا اور چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا تو اس فرشتے نے یہ آیتیں پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کمال رحمت والا ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے انسان کو پانی کے کیڑے سے بنایا۔ پڑھتے چلے جائیے، آپ کا پروردگار تو بہت کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، جس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر میں آئے اور لیٹ گئے۔ اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھ پر کپڑا ڈال دو۔ جب طبیعت میں ذرا سکون ہوا تو بیوی سے فرمایا کہ میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبی رشتہ داروں پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں، یتیموں، بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اصل مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غمگین نہ فرمائے گا۔ اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی اپنے دل کو اطمینان دلانے کی ضرورت ہوئی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں، جو عبرانی زبان جانتے تھے اور تورات اور انجیل کے ماہر تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ بن نوفل جھٹ بول اٹھے، یہی وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے، ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے بھی ایسی تعلیم پیش کی، اس سے شروع میں ہی دعوت ہوتی رہی ہے، یعنی شروع ہی سے انبیاء کرام سے دشمنیاں مول لی جاتی تھی۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں خدمت کروں۔ ایک دن روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا، پھر دونوں نے مل کر نماز پڑھی۔ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ تو آج کے لیے تفسیر کا اتنا سبق کافی ہے۔